نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے مانگو نہ قیمتی گوہر، سب سے مانگو نہ یہ قیمتی گوہر، سب کو آتا نہیں دعا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ ہم نے دعا کے بارے میں گفتگو سماعت کی کہ دعا کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور دعا نہ کرنے پر وعید کیا ہے، اور دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا ہیں، اور دعا کرنے کے آداب کیا ہے، اور دعا کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، اس سے متعلق تفصیلی ہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں، کہ کن شرائط کی بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط پائے نہ جائیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس پر آج جو ہے نا ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ پہلی جو شرط اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی دعا کی قبولیت کے لیے، اس میں فرمایا حدیث پاک میں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، الجامع الصحیح ابواب الدعوات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 465، حدیث نمبر 3479 ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو بولے سرکار، اور فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے والا جو بندہ ہے، پہلی بات تو نے جو بھی اللہ سے مانگ رہا ہے وہ ملتا بول کے یقین رکھنا مضبوطی کے ساتھ۔ دوسری بات حضور نے کیا فرمائی، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا انہیں، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مطلب دعا مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے اور دھیان کسی عورت کی طرف ہے، دعا مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا ادھر ادھر، دعا مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے توجہ کیا مانگ رہا اس طرف ہے ہی نہیں، بس مانگ رہا بولے تو مانگ رہا، داڑھی کھینچ دیتے بیٹھا ہوا ہے، خلال کر لیتے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے آپ، استینوں کے گنڈیاں لگا لیتے بیٹھا ہوا ہے، دعا میں انگلیاں توڑ لیتے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے آپ، دعا میں کیا ہے معلوم ہے، بازار میں دماغ گھوم رہا ہے، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، اس طرف دھیان ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے مگر اٹی پہ مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے، اس طرح مانگ رہا کہ دعا کے آداب کچھ ملحوظ نہیں رکھ رہا۔ آپ کے پاس کوئی بھیکاری اگر بھیک مانگنے کے لیے آیا اور انہیں آپ کی طرف فیس کرنے کے بجائے پیچھے فیس کر کے یا سائیڈ میں ادھر ادھر فیس کر کے آپ سے مانگا، تو ویسی صورت میں آپ دیتے اس کو، مانگ رہا میرے سے مگر میرے کو دیکھنا تک نہیں نے بول کے کیا کرتے اس کو ہکال دیتے اپنے پاس۔
चिल्लर नहीं आगे जाओ बोलते। तो आप भी ये चाहते कि जो मांगने वाला है उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि बंदा जब अल्लाह से मांगे तो उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ मरकूज़ रहे, मुकम्मल अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखते हुए, यकीन करते हुए कि मुझे मैं जो मांग रहा हूँ अल्लाह पाक ज़रूर देगा। ये यकीन के साथ जब बंदा मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। तो इस हदीस पाक में दो शर्तें हुजूर ने बताई। पहली क्या कि मजबूत यकीन रखना कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल हुई। दूसरा क्या? दूसरा ये कि आप दुआ मांग रहे तो क्या मांग रहे उस तरफ ध्यान रहना, और किससे मांग रहे उसकी तरफ तवज्जो रहना। अल्लाह से मांग रहे तो अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो और ध्यान रहना आपका। इस तरीक़े से अल्लाह ताला से दुआ मांगना। दूसरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि इखलास के साथ दुआ करो, क्योंकि रियाकारी के साथ जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। रियाकारी का मतलब पब्लिक देख रही बोल के दुआ मांग रहा, दे गिड़गिड़ा के रो रो के मांग रहा। कई को बोले तो लोग समझना इसको बड़ा अल्लाह वाला है, नहीं बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो लोगों को दिखाने के वास्ते मांग रहा। समझ रहे आप? लोगों को दिखाने के वास्ते आधे आधे घंटे की दुआ कर रहा, तो उसका वो दुआ करना कोई मतलब का ही नहीं है। उठा के अल्लाह ताला उसको मुंह पे मार देता है। तो दुआ करने वाला इखलास के साथ दुआ मांगना कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और दुआ को इबादत समझते हुए। दुआ क्या है? इबादत, बल्कि इबादत का मग़ज़ है। ये समझते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह से मांगे, ये इखलास है। और दिखावे के लिए, मखलूक को दिखाने के लिए, मखलूक से अपनी तारीफ़ें सुनवाने के लिए अगर आप दुआएं मांग रहे तो फिर उस सूरत में वो रियाकारी है और आपके मुंह पे वो दुआ मार दी जाएगी। ये तीन बातें हो गई। और चौथी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? या साद अतिब्बु मतअमका तकुम मुस्तजाबद दावा। ये हदीस पाक जो सुनाई मजमाउज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने रिवायत किया, जिल्द 10 सफ़ा नंबर 291 पर यह हदीस पाक है। फरमाया सरकार ने, ऐ साद, जब भी तुम अपनी पाक कमाई, जब भी ये तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए, तो फिर तुम हलाल पाकीज़ा कमाई खाओ, उसके लुक़्मे खाओ। हलाल और पाकीज़ा कमाई कमाओ और उसके लुक़्मे खाओ, और दुआ करो अल्लाह ताला से, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। इसमें हुजूर ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? कि दुआ की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि बंदा हलाल कमाई कमाए। अगर वो सूदखोरी करने वाला है, सूद पर उसकी कमाई है, या शराब बेचकर उन्हें कमा रहा है, या बुतों को बनाकर फ़रोख्त करके वो कमाई पर उसका गुज़र बसर है, या फिल्मों के सीडीज़ वग़ैरह बेच कर जो है ना उस पर उसकी कमाई है, ये सब हराम तरीक़े। जुए पर उसकी कमाई है, किसी और की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेके क्या करा, वो कमाई कमाकर उस पर अब अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा, नहीं उस पर सदका खैरात कर रहा, तो वो कुछ भी कबूल होने वाला नहीं है। पाकीज़ा हलाल कमाई जो उन्हें अपनी मेहनत के बलबूते पे कमाता है, वो कमाने के बाद में वो लुक़्मे जब खाता है तो उसकी ज़ुबान में कबूलियत का असर पैदा होता। वो इबादत भी जो उन्हें करता, वो इबादत भी उसकी काबिल कबूल होती, वो दुआ भी काबिल कबूल होती। रसूल पाक ने हदीस पाक में फरमाया, अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर उन्हें हराम कमाई के लुक़्मे खाया तो उससे ब्लड बना खून, और फिर वो खून बनकर उसके रगों में दौड़ आए और उसके जिस्म का कोई एक गोश्त का हिस्सा बन गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह जहन्नम की आग से वो गोश्त के हिस्से को, वो खून को जला ना दे, तब तक उन्हें जन्नत में क़दम नहीं रख सकता। बोले सरकार, तो हराम कमाई कमाने के इतने ख़तरनाक नुकसानात हैं कि बंदा अल्लाह की बारगाह में महबूबियत के मकाम से निकाल दिया जाता, मरदूद बना दिया जाता उन्हें। तो उसकी दुआ क्या खाक कबूल होंगी, उसकी ज़ुबान में असर कहाँ से पैदा होगा।
تو عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی شرط کیا تھی؟ دعا مانگنے والا یقین رکھے کہ میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ریاکاری کے لیے دعا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگنا انہیں۔ تیسری شرط کیا تھی؟ دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رکھنا، سمجھ رہے، دھیان پورا اللہ کی طرف رکھتے ہوئے مانگنا انہیں۔ چوتھی شرط کیا بتائی اللہ کے حبیب نے؟ یہ بتائی کہ انہیں حلال پاکیزہ کمائی پہ گزر بسر کرنے والا رہنا، تب اس کی دعا کے اندر قبولیت کا شرف پیدا ہوتا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک۔ اب 5ویں شرط اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے کسی شخص کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب وہ دعا کرنے میں جلدی نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا تو کی مگر میری دعا قبولی چ نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے، دعا کر کے میں مانگتے اب بیچ مل جانا بول کے رہتے ہوں، مانگتے ہی تھا فوراً اثر ہو جانا اس کا، مانگتے ہی مل جانا، ایسا جو ہے نا کیا ہے بہت سارے لوگوں کی کیا ہے عادت رہتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دعا مانگنے والے شخص کو چاہیے انہیں صبر کے ساتھ کام لے۔ کیوں کہ مانگنے والے کو اللہ نے یہ اجازت دی انہیں جو چاہے دنیا کا خیر مانگے یا آخرت کا خیر مانگے، جو چاہے مانگے خیر والی چیزوں میں سے، یہ اختیار دیا اللہ پاک نے۔ مگر اللہ رب العزت وہ جو مانگی ہوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے وہ کون سا وقت اس کے لیے بہتر ہے، وہ وقت متعین کر کے اللہ پاک عطا فرماتا۔ اور اللہ پاک کیا کرتا، بندہ اب ایک بار مانگا تو اللہ پاک کو وہ بندے کا مانگنا پسند آتا، تو اللہ پاک کیا کرتا اس کو اور تھوڑا مانگنے دو، یہ بندے کو اور تھوڑا مانگنے دو، اور تھوڑا مانگنے دو، یہاں تک کہ وہ بندہ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتے ہوئے مانگتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ہوتا یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہوتا، بندہ شکایت کر دیتا، ارے میں کب سے مانگ رہوں دعا، اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہی نہیں، بولے میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لہذا مانگنا بند کر دیتا، مانگ کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بولے مانگنا ہی چھوڑ دیتا انہیں۔ سرکار نے فرمایا جب اللہ دینے والا رہتا اس کی یہ شکایت کی وجہ سے دینا ہی روک دیتا، اللہ پاک اس کو مخلوق کا محتاج بنا دیتا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جو حدیث سنائی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ حدیث پاک جو ہے نا جو بیان فرمائی بخاری شریف کے اندر، یہ حدیث کتاب الدعوات میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 2335 ہے، حدیث نمبر 5981 ہے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی بہت سارے حضرات کیا کرتے، اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کے لیے دعا مانگتے، اب شادی ہو کے 1 سال ہوگا اور کب ہوتی ہے، اتنا مانگ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بولے آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے آپ انبیاء اکرام کی تاریخ پڑھیں، انبیاء اکرام کی ہسٹری پڑھیں، انبیاء اکرام کی سیرت پڑھیں، تو پتہ چلے گا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، نبی ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی محبوب ہوتا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں زمین پہ آ کر، مستدرک علی الصحیحین میں صحیح حدیث پاک ہے، 100 سال تک مانگے انہوں دعا۔ کتنے سال؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 100 سال تک مانگے اور اتنا روئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بندے روئے نا اللہ کے خوف سے، اللہ سے مانگتے ہوئے، وہ سب بندوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کرے اور آدم علیہ السلام کے آنسو اکٹھا کرے تو ان کے آنسو ساری نسل آدم سے بڑھ جاتے، بولے رسول پاک۔ اتنا روئے آدم علیہ السلام، ان کے یہ گال جو ہے نا یہ پتلے ہو گئے اور گالوں پر نالیوں سی جو ہے نا لکیریں بن گئی اور کلے اتنے پتلے ہو گئے اس میں سے دانت نظر آتے تھے۔ اتنا روئے آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہوئے کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی، جنت میں درگزر کر دے، معاف کر دے، تو اگر معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کثرت سے مانگتے رہے، 100 سال تک مانگے،
اور اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے وسیلے سے، تو اللہ رب العزت نے ان سے گفتگو فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قبول تو اللہ تعالیٰ نبی کی ہر دعا کرتا، انہوں پہلی مرتبہ جب مانگے جب ہی قبول کر لیا اللہ تعالیٰ، مگر اثر اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد دکھانا چاہ رہا تھا، اس کے قبولیت کی تاثیر 100 سال کے بعد بتانا چاہ رہا تھا اللہ پاک۔ سمجھ گئے نا بات آپ؟ تاکہ آدم علیہ السلام دوسری مرتبہ ویسی خطا نہ کریں، اس کے لیے ایسی سخت اللہ رب العزت نے کیا سختی فرمائی، گفتگو بند فرما دی۔ سمجھ گئے نا بات آپ؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو 100 سال تک رلایا، اس کے بعد وہ توبہ جب قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری امی جان ماں حوا سے ان کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ 100 سال بعد میاں بیوی کا ملاپ ہوا، 100 سال بعد، جب تک دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے جدا تھے، 100 سال تک رو کر دعا کرتے رہے۔ تو پتہ چلا دعا کرنے والے کو کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، ساتھ میں کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے، جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ ماں حوا سے ملاقات کی جستجو میں آدم علیہ السلام سلندیپ کی پہاڑی سے تشریف لے جاتے تھے، انڈیا سے جدہ، مکہ، مدینہ، اس طریقے سے آدم علیہ السلام پوری دنیا میں گھومتے تھے۔ اس وقت تو کوئی سواری بھی نہیں تھی، پیدل گھومنا پڑتا تھا، اور ماں حوا ان کو ڈھونڈتے ہوئے گھومتے تھے۔ سمجھ رہے نا بات آپ؟ تو 100 سال تک جد و جہد بھی جاری رکھے، دعا بھی کرتے رہے۔ تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنے کے ساتھ جو مانگ رہا نا اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ کوشش ہی نہیں کریں گا، خالی دعا مانگیں گا۔ مثلا اب ایک بندہ شادی نہیں کریں گا، شادی نہیں کر کے دعا کریں گا مولا میرے کو صاحب اولاد کر دے، میرے کو صاحب اولاد کر دے، زندگی بھر مانگا تو اولاد والا بن سکتا انہیں؟ وہ یہ بولنا پڑیں گا میاں پہلے شادی کر، اس کے بعد اولاد کی دعا کر بول کے، ہے نہیں بولا؟ تو شادی کرنی پڑے گی، بعد میں دعا کرنی پڑیں گی۔ خالی دعا کریں گا نہیں، بولے دعا تقدیر بدل دیتی نا، میں بغیر شادی کے اولاد ہو جانا بولے تو کیسا ہوتی ہو؟ وہ ماں بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، ان کو جو ہے اپنی نشانی بنانے کے لیے بغیر شادی کے بیٹا عطا فرما دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے چن کے ویسا عطا کر دے۔ مگر ایک بندہ بولے گا نہیں بی بی مریم کو دیا تھا نا، میرے کو بھی دینا بغیر شادی کے، بولے تو اب کوئی اگر لڑکی ہو یا لڑکا ہو ایسا زندگی بھر بھی مانگتا رہا تو نہیں ہوتا، ہو نہیں مل سکتا ویسا۔ اس کے لیے اس کی جو جد و جہد ہے وہ کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا۔ سمجھ گیا آپ؟ اب ایک بندہ کیا کریں گا، پڑھیں گا نہیں، اسکول نہیں جائیں گا، ڈومے ماریں گا، لاٹھوئی کریں گا سال بھر، اب ایگزام آتے ساتھی اب دے نمازاں پڑھ کے دعا کریں گا مولا میرے کو پاس کرا دے، میرے کو کامیاب کرا دے، تو کچھ ہونے والا ہے اس سے؟ ایسا دعا تقدیر نہیں بدلتی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑیں گی آپ کو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑیں گا آپ کو؟ اس کے لیے جو کوشش ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان للانسان ما سعی، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی انہیں کوشش کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا من جد وجدہ، جو کوشش کیا، جس چیز کی بھی کوشش کیا، اللہ پاک اس کی کوشش کے صلے میں اس کو ضرور عطا فرمائیں گا۔ نہیں اب ایک بندہ کوشش کیا، چائے والا تھا، پی ایم بننے کی کوشش کرا، بنایا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا کون سا بندہ کیا ہے، انہیں مومن رہن دو، کافر رہن دو، کون بھی رہن دو، اس سے مطلب نہیں ہے، انہیں جس چیز کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، برابر اللہ اس کو اس کی کوشش کا صلہ عطا فرماتا۔ تو ہم کیا کر رہے معلوم ہے؟ خالی دعا پہ ٹیکا لگا لے کے بیٹھ جا رہے، دعا کرے تو تقدیر بدل جاتی، دعا کرے تو جو ہے نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، بس خالی دعا دعا دعائش کر رہے، اس کے لیے جو جد و جہد کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو فتح کیسا مل سکتی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ ایک بندہ اسکول کو نہیں جائے گا، ہوم ورک نہیں کریں گا، کوشچن آنسر یاد نہیں کریں گا، اب ایگزام میں میرے کو فرسٹ رینک آنا، گولڈ میڈل ملنا بولے تو ہوتا مل سکتا؟ ایک بندہ ریس لگانے کی پریکٹس ہی نہیں کرا، اب جو ہے نا کیا ہے ریسلنگ میں حصہ لے لیا، اب وہاں جا کے میں فرسٹ رینک لاتا ہوں بولے تو لا سکتا انہیں؟ بھاگنے نہیں آتا، اس کو گر آتا، زخمی ہو جاتا انہیں، ہے نہیں بولا؟ ایک بندہ جو ہے نا پریکٹس ہی نہیں کرا پائلٹ بننے کی، اب سیدھا ڈائریکٹ میں جو ہے نا پلین اڑاتا ہوں بولے تو اڑا سکتا انہیں؟ نہیں۔ اب کتنا بھی دعا مانگ لیا تو انہیں بھی جاتا
پوروں کو لے کے جاتا ہوں پلین میں بیٹھے سوالوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک چیز کے لیے آپ کو اس کی جو جد و جہد کوشش ہے وہ کرنی پڑے گی، ساتھ میں دعا مانگنی پڑے گی. بہت سارے حضرات کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، گھر میں بڑھیا رہے تسبیح لے کے، بس بولے میرے کو نوکری ملنا، بولے تو گھر بیٹھے ملتی انہیں، کئی کو ملتی نوکری گھر بیٹھے. بہت سارے حضرات کیا خزانہ مل جانا، بولے نوٹوں پہ گڈیوں کے بارشاں ہو جانا. نہیں، سپنے کیا دیکھ رہے؟ امیر بننے کے. تو امیر بننے کے لیے جو جد و جہد کرنے کا ہے، جو محنت کرنے کا، وہ کریں گے نہیں تو کہاں سے امیر بنتے بولو آپ؟ نہیں. اب یہ کرنا پڑتا، اس کو ٹوپی پہنانا پڑتا، اس کو ٹوپی پہنانا پڑتا، حرام طریقوں کو اپنانا پڑتا، جلدی امیر بن جاتے. حلال طریقے سے اگر محنت کر کے جد و جہد کریں گے آپ، تو جد و جہد کے ساتھ دعا کا سہارا لیں گے، تب اللہ پاک آپ کو لکھ پتی بھی بنیں گا، کروڑ پتی بھی بنیں گا. آپ جد و جہد کر کے تو دیکھو، کر رہے ہی نہیں. اب دیکھو ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑھ کے کوئی اللہ کا پیارا ہے کیا بولو؟ نہیں ہے نا. سرکار اللہ کی پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سب سے بڑھ کے اللہ کے محبوب ہے. مگر اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو اللہ جنت سے ڈشز بھیجا دے سکتا تھا. مگر اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے کیا کرے؟ جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا ذرائع آمدنی اور اپنے ذیلی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بکریاں تک چرانی پڑی تو چرائے. چرواہا بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی. گھر بیٹھے سرکار کو نوٹاں اللہ تعالیٰ بھجواتے گیا کیا؟ گڈیوں کے گڈیاں. ویسا ہی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 ازواج کا پورا خیال فرمائے کیا؟ سونے کی بارش کرا کیا اللہ تعالیٰ سرکار کے گھر میں بستر میں جو ہے نا تکیوں کے نیچے نوٹاں نکلتے گئے کیا؟ ہرگز نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جد و جہد کرنی پڑی، معاش کے لیے جو ہے نا تجارت کرنی پڑی، اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہروں کا دورہ کرنا پڑا، نہیں کاروبار کرنے پڑے، نوکری کرنی پڑی، تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیلی جو اخراجات ہیں وہ پورے ہونے کے لیے آمدنی پیسے وغیرہ جو ہے نا حضور کو حاصل ہوئے. تو حضور نے اس کے ذریعے امت کو سبق کیا دیا؟ تو کتنا بھی محبوب بن، مگر محنت کے بل بوتے پہ کما کے کمائی حاصل کر. یہ سپنے نکو دیکھ میرے تکیے کے نیچے نوٹاں نکل جانا، یہ سپنے نکو دیکھ بولے سرکار زمین میں سے جو ہے نا کیا ہے ڈیکچیاں بھگونے نکل جانا سونے چاندی کے بل کے. نہیں، یہ سپنے نے دیکھنے کی طرف مائل نہیں کرے امت کو. یہ نہیں بولے یہ وظیفہ پڑھ لے نوٹوں کی برسات ہو جاتی، وہ وظیفہ پڑھ لے نوٹوں کی برسات ہو جاتی. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عقل حلال کما. بولے ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھیک مانگی. تو سرکار نے ان کو نیچے سے اوپر تک دیکھا. وہ کیا تھے؟ صحیح سالم تھے، مطلب کوئی زخمی نہیں تھے، بیمار نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں ہاتھ پیر سے معذور ہے، بالکل صحت مند اچھے خاصے صحت مند آدمی ہے. اور انہوں بھیک مانگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ 2-4 صحابہ اکرام کو جمع کرے، فرمایا کہ تم اتنے پیسے دو، تم اتنے دو، تم اتنے دو، تم اتنے دو. پھر وہ اکٹھا ہو جانے کے بعد حضور فرمائے اس سے کلاڑی آ جاتی کیا؟ بولے سرکار. تو ایک صحابی کو دے کر بولے جاؤ کلاڑی خرید کے لے آؤ. وہ لے کر آئے تو سرکار ان کو دیے. دے کے بولے صحت مند آدمی کے لیے یہ لازم ہے انہیں اپنی محنت کے بل بوتے پہ کمائی کرے. بولے سرکار وہ ہاتھ نہ پھیلائے مخلوق کے سامنے. تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگ. بولے رسول پاک. سمجھ گئے آپ؟ اور ان کو بولے وہ کلاڑی دے کے لکڑیاں توڑ کاٹ کے جنگل سے لا کے بیچ، اس سے جو پیسے آ رہے اس پہ گزر بسر کر. اور یہ قرضے میں دلایا میں تے کو یہ چاروں کے پیسے وہ لکڑی بیچ کے پھر ان کو پھیڑنا. بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم کیا ہوا؟ حضور نے ہم کو کوشش کرنے کی طرف راغب کیا. سپنے دیکھ لو کروڑ پتی بننے کے بول کے نہیں مائل کیا. تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے تدبیر کے ساتھ دعا کرنی ضروری ہے. اب ایک بندہ کیا کریں گا؟ جنگ میں جانے کے لیے کوئی تیر چلانا نہیں سیکھیں گا، تلوار چلانا نہیں سیکھیں گا، بندوق چلانا نہیں سیکھیں گا. نہیں، انہیں جنگ کے لیے جد و جہد کچھ بھی نہیں کریں گا، سیدھا میدان میں اتر جائیں گا، کافروں سے مقابلہ کرتا ہوں. بولے تو ظاہر سی بات ہے
زخمی ہونا چاہیے, انہیں شہید ہونا چاہیے. کیوں؟ پریکٹس ہی نہیں کیا انہیں. تو مقابلے میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی بار میں تپلا ہو جاتا انہیں, ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے پہلے سے پریکٹس کیا, جد و جہد کیا, اب اللہ سے دعا کر کے میدان جنگ میں گیا تو اب ضرور اس کو فتح حاصل ہوں گی, اب ضرور انہیں بھاری پڑیں گا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ تو ہر ایک کام کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی, ساتھ میں دعا کرنی پڑے گی. خالی دعا کر لیتا ہوں میرے کو کامیابی مل جانا ہر فیلڈ میں بولے تو نہیں ملتی. سمجھ گئے نا بات آپ؟ یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے ہم کو سمجھائی. تو یہ شرط ہے دعا کے لیے کہ بندہ جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو صبر کا بھی مظاہرہ کرے, جلدی نہ مچائے. وہ جلدی کرے گا تو اس کی دعا رد کر دی جائے گی. دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, لقب کیا ہے ان کا؟ خلیل اللہ. خلیل کس کو بولتے؟ دوست کو بولتے. خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست. اللہ نے خود ان کو لقب دیا خلیل اللہ, اللہ کا دوست. اب دوست کی بات سننے میں دیر کرتا کیا جی؟ نہیں کرتا نا. دوست کی بات تو فوراً سن لیتا. مگر ابراہیم علیہ السلام شادی ہو گئی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ. اب دعا مانگ رہے, اے اللہ ربی حبلی من الصالحین, اپنی طرف سے مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے. صالحین میں سے ایک صالح بندہ مجھے اولاد کے طور پہ عطا کر دے, ایک نیک بیٹا دے دے بول کے دعا کر رہے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کو دینا ہے مگر کب دیا اللہ تعالیٰ معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 96 ایئر کی ہو گئی جب اللہ تعالیٰ سیکنڈ بیوی حضرت بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. اس کے 10 سال کے بعد, اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 10 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پہلی بیوی کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ. جب پہلی بیوی کو اولاد دینا تھا تو پہلے ہی دے دیتا, قصہ ختم تھا نا. تو اس میں مصلحت تھی. اگر اللہ تعالیٰ پہلی بیوی کو شادی کے فوراً بعد اسحاق علیہ السلام دے دیتا تھا نا تو ابراہیم علیہ السلام دوسری شادی نہیں کرتے تھے. ان کے نصیب میں اللہ نے 2 بیویاں لکھی تھی. ادھر اولاد نہیں ہو رہی بول کے بڑی بیوی اصرار کیے دوسری شادی کرو جی, تم اولادی نہیں اپنے کو کیا فائدہ بول کے. تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا دوسرا. سمجھ گیا آپ؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا کیا؟ دوسری بیوی کو اولاد دیا. پہلی بیوی کو بھی اولاد دینا ہے مگر اس کے 10 سال بعد دیا. ارے جب دینا ہی تھا ان کو دے دے کے ان کے فوراً بعد ان کو دے دیتا. مگر اس میں بھی مصلحت تھی. کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ فوراً بی بی سارہ کو بھی اولاد دے دیتا, پہلی بیوی کو بھی, سیکنڈ بیوی کو دے کر پہلی بیوی کو بھی اولاد دے دیتا تو انہوں یہ عرضی نہیں رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ بیوی اور بچے کو تمہارے سیکنڈ بیوی اور بیٹے کو لے جا کے چھوڑ دو بول کے. انہوں اصرار کرے پھر مجھے تو اولاد نہیں ہے, میری طرف تو توجہ نہیں دے رہے, یہ سیکنڈ بیوی کے چھو گئے آپ, اور ان کو اور ان کے بیٹے کو زیادہ توجہ دے رہے, لہذا ان کو لے جا کے چھوڑ دو بولے. انہوں یہ پہلی بیوی کو اگر اولاد نہیں ہوئی تو ہی چنو یہ عرض کرے. تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ شہر آباد کیا جائے. انہوں وہاں پہنچیں گے تو زمزم کا پانی نکلیں گا نا. نہیں, اگر بی بی ہاجرہ کو اولاد دیتے ہی فوراً حضرت بی بی سارہ کو اولاد ہو جاتی تو پھر انہوں بولتے نہیں تھے وہاں لے جا کے چھوڑو بول کے, انہوں بھی ملک شام میں رہ جاتے. مکہ شہر آباد نہیں ہو پاتا, صفا مروہ کی فضیلت نہیں مل پاتی اس کو, اور پھر وہاں مقام ابراہیم کہاں سے آتا, پھر وہاں پر جو ہے نا کیا ہے زمزم کا پانی کہاں سے آتا. اور یہ جو سارا مینا کے میدان کو حجاج کرام جاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, حلق بناتے ہیں, وہ جمرات پہ کنکر مارتے ہیں, سارے چیزیں اللہ کو آباد کرنی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے, اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے, بی بی ہاجرہ کے ذریعے. اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے سیکنڈ بیوی کو اولاد دی اور ان کے 10 سال بعد حضرت بی بی سارہ کو جو ہے نا کیا ہے اولاد عطا فرمائی. تو معلوم یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کتنے سال دعا کرے, ربی حبلی من الصالحین, 96 ایئر میں ان کو اولاد ہوئی. تو شادی کے بعد سے لے کر قریب 60 سے 70 سال تک دعا کرتے رہے. انہوں 60 سے 70 سال
مگر دعا مانگنا چھوڑے نہیں. ان کو یقین ہے وہ نبی ہے اپنے وقت کے, یقین ہے میرا رب ضرور قبول کرے گا, ضرور اولاد عطا فرمائے گا, یقین ہے. ایسے ہی ایمان والے بندے کو مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے, یقین رکھنا چاہیے. اللہ پاک دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں, مگر دے گا کب؟ جب اس کے علم کے مطابق وہ چیز ہمارے لیے کون سے ٹائم پہ بہتر ہوگی, اللہ پاک اس کے علم کے مطابق وہ ٹائم پر عطا فرمائے گا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اور ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. کتنے سال عمر پائے نا؟ 950 سال. بعض روایتوں میں 1050 سال عمر پائے. ٹھیک ہے. 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے, 900 برس سمجھاتے رہے. سمجھا کے تھک گئے. لوگوں نے ان کو جاہل کہا, کسی نے بے وقوف کہا, کسی نے گمراہ کہا, کسی نے کہا کہ ان کو بادشاہت کا لالچ ہے, دولت کے لیے ایسا کر رہے. پتھرے مارے, زخمی کر دیے, لہو لہان کر دیے. اتنے پتھر مارے کہ پتھروں میں حضرت نوح علیہ السلام چھپ گئے. پہاڑ کی سی صورت پتھروں کے ڈھیر کی ان کے جسم پر جو ہے نا جم گئی. اتنے پتھر مارے حضرت نوح علیہ السلام کو, مگر صبر کرتے رہے. 1-2 بار نہیں, 900 سال تک یہ عالم رہا سمجھانے کا. مگر جب سدھری نہیں قوم تو آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی. تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا, اے نوح تیری بد دعا ہم نے قبول کر لی اور یہ قوم کو ضرور عذاب دیں گے. مگر عذاب کب آیا؟ وہ بد دعا کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. 40 سال تک مانگتے رہے, مولا ہلاک کر دے قوم کو. یہ اگر زندہ رہے ایمان والوں کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ اگر زندہ رہے سدھرنے کے لیے جو آگے بڑھنا چاہ رہے ان کو بھی بگاڑ دیں گے. لہذا ان کو روئے زمین سے صاف کر دے تاکہ اہل ایمان بچ سکیں. اس کے لیے انہوں دعا کرتے رہے. 40 سال تک دعا مانگتے رہے, مگر اللہ رب العزت نے 40 سال بعد اس کا رزلٹ نازل فرمایا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا کہ دعا مانگتے ہی فوراً اسی وقت نہیں ملا. اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں, انہوں نے بھی دعا مانگی, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہ دعا مانگی انہوں نے, اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے, بے شک تو دعا کا بہت زیادہ قبول کرنے والا, زیادہ سننے والا ہے. بولے جب حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگے تو ان کی عمر مبارک 120 سال کی تھی. مانگتے مانگتے ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 120 سال کی عمر ہو گئی. 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی. جب دینا ہی تھا بیٹا تو جوانی میں دے دیتا, بڑھاپے پہ دینے کا کیا مطلب؟ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ, اولاد کا دینا نہ دینا میرے ہاتھ میں, جب چاہے جس کو چاہے عطا کروں, اور جب میں دینا چاہوں پوری دنیا نہیں روک سکتی, اور جب میں نہ دینا چاہوں پوری دنیا علاج کر کے بھی اس کو اولاد والا نہیں بنا سکتی. یہ بتانا چاہ رہا تھا اللہ پاک. تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے جب کوئی سائنٹسٹ علاج کر کے بھی اولاد والا نہیں بنا سکتا, کوئی ڈاکٹر طبیب ایسے حلوے کھلا کے بھی اولاد والا نہیں بنا سکتا. جب پوری عمر ہی ختم ہو جاتی ہے اولاد پیدا کرنے کی, وہ ٹائم پہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا فرمایا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا, شادیوں کے 2 سال ہو رہے کہ نہیں کہ پورے محلے کے لوگ چھرے دوڑا دے رہے. عورت نہیں, وہ لڑکی کو دلہن کو کیا کرے معلوم, پورے سسرال والے الگ چھرے دوڑا دے رہے اور والدین الگ. کب تو بھی ہوتی ہے اولاد, کب تو بھی ہوتی ہے. ارے اس کے ہاتھ میں ہے کیا پیدا کرنا اولاد کو؟ غور کرنے والی بات ہے. نہیں, اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. کسی کو شادی ہوتے ہی فوراً دے دیتا, کسی کو 5 سال کے بعد دیتا, کسی کو 10 سال کے بعد دیتا, اور سمجھ میں آیا تو کسی کو 120 سال کی عمر میں عطا فرماتا. یہ اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے, انہیں جب چاہے جس کو چاہے دے. تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. مانگنے کے ساتھ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا بول کے, اور اگر نہ بھی دے تو میرے لیے اس کے علم کے مطابق جو بہتر ہوگا وہ ضرور عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ سے
وہ مانگی ہوئی چیز یا تو اللہ پاک جو مانگے وہی دے دیں گا، تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس کا ٹائم کون سا بہتر ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے اللہ پاک اس وقت عطا فرما دیں گا، یا پھر جو تم دعا مانگے اس کے ذریعے تمہارے بڑے گناہوں کو بخش کے تمہارے لیے سزا کو درگزر کر دیں گا۔ تیسرا، اگر یہ نہیں ہوا تم نیکی چھے، متقی پرہیزگاری چھے، تو قبر کا عذاب اللہ پاک دور کر دیں گا، وہاں پہ بھی عذاب ہونے والا نہیں ہے تم کو۔ تو حشر کے دن جب تم اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ رب العزت وہ ساری دعائیں جو بندے نے مانگی تھی اور اللہ نے اس کا رزلٹ اس کو دنیا میں نہیں دیا تھا، تو اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ تو مانگا سو دعائیں ہیں، یہ ایسی میں اٹھا کے مقبول کر کے رکھا، اب بول اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے۔ انہیں بولیں گا تو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیں گا، تو انہیں تڑپ کے بول اٹھیں گا، کاش کہ میری زندگی کی